ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق صوبائی وزیر محسن لغاری صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو بتائیے کہ نئے صوبوں کے حوالے سے ایک بحث چھڑ گئی ہے، کیا تمام تر ملکی مسائل کا حل اسی میں ہی ہے؟ دیدی پہلے تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے نئے صوبے بنانے کس لیے، ہمارا مقصد کیا ہے۔ جیسے وہ ایلس ان ونڈرلینڈ میں وہ پوچھتی ہے نا، ایلس کا راستہ کون سا ہے، تو وہ پوچھتا ہے جانا کہاں ہے، وہ کہتی ہے مجھے نہیں پتا، تو کہتی ہے پھر کہتا ہے وہ پھر اس کو جواب ملتا ہے کہ کوئی بھی راستہ لے لو، کہ پتہ ہی نہیں ہے جانا کہاں ہے، تو پھر راستے کا تعین مطلب کیسے کیا جائے گا۔ تو ہمیں پہلے تو یہ سوچنا ہے کہ ہم نے یہ تقسیم کرنی کس بات پہ ہے، کیا ہم نے یہ انتظامی امور پہ کرنی ہے، کیا ہم نے اس کو لسانی بنیاد پہ کرنا ہے، کیا ہم نے اس کو ایتھنک بنیاد پہ کرنا ہے، کس بنیاد پہ ہم نے تقسیم کرنے ہیں یہ صوبے۔ تو یہ ایک پہلے تو یہ ڈٹرمن کر لیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے، اور پھر ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہی بیسٹ آپشن ہے، کیونکہ صوبے بنانے میں بہت ساری، میں خود ویسے اس کے حق میں ہوں کہ چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹ زیادہ بہتر مینج ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے بہت سارے طریقے ہیں لوگوں کی جو ہمیں زندگی میں سہولت لانی ہے۔ تو سب سے اہم ہے کہ ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہو۔ ہمارے آئین کے اندر لوکل گورنمنٹ سسٹم کے بارے میں جس طرح آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے، تو ترمیم آئینی کر کے ایک امپاورڈ پاورفل لوکل گورنمنٹ سسٹم آنا چاہیے۔ آج کی تاریخ میں ہمارے آئین میں 140A کر کے ایک جو ہے ایڈ کر دیا گیا ہے۔ اے کا مطلب ہے کہ وہ پہلے نہیں تھا، اور 140 کے بعد تو 141 آنا چاہیے تھا نا، لیکن 140A کر کے اس کو کر دیا بیکاز وہ صوبوں کا جو چیپٹر ہے اس کا آخری وہ آرٹیکل ہے۔ تو جس طرح وفاق اور صوبوں کے لیے باقاعدہ چیپٹرز ہیں آئین کے اندر، ان کے اختیارات، ان کے کام، ان کے جو بھی معاملات ہیں، اسی طرح کا ایک ہمیں آئین کے اندر ضرورت ہے لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کی۔ لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کے بغیر جمہوریت کا کانسیپٹ ہی جو ہے وہ نامکمل ہے۔ ہم اگر زیادہ صوبے بنا بھی دیتے ہیں اور پھر وہ لوگوں تک ہم لوکل گورنمنٹ کے تحت ان کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتے، تو وہ ڈسکنیکٹ تو ویسے ہی رہے گا۔ اگر ہم نے آبادی کی لیکن سر پرابلم یہ ہے نا کہ لوکل باڈی سسٹم تو موجود ہے، لیکن وہ تمام حکومتیں، وہ سیاسی جماعتیں جو اپنی مہم میں اپنی سیاسی جماعتوں کی جب وہ کیمپین کر رہی ہوتی ہیں تو اس منشور کے ساتھ آتی ہیں کہ ہم آ کے بلدیاتی انتخابات کرائیں گے، اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کریں گے۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب اقتدار آتا ہے، نصیب ہوتا ہے، تو سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ جب اس سسٹم کو آپ عوام تک نہیں پہنچنے دے پا رہے تو پھر کیا حل ہے؟ تو جب اگر آپ کہیں چھوٹے صوبوں کی پھر تعداد کیا کرنی ہے، کتنے بڑے کرنے ہیں، ان پہ بھی ذرا اگر ہم تفصیلاً بات کریں تو وہ جو چھوٹا صوبہ بنے گا، تو اور اسی چھوٹے صوبے کے جو لوگ وہاں پہ صاحب اقتدار ہوں گے، انہی کا اگر لوگوں کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو جائے تو پھر یہ باتیں ایک ڈسکشن تو اچھا ہے کہ ایک ڈسکشن نہیں شروع ہے، لیکن اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے ہمیں بہت ساری اور چیزوں کو بھی دیکھنی ہے۔ جس طرح نیشنل فائنانس کمیشن کے تحت پیسے آتے ہیں صوبوں کے پاس، اسی طرح پروونشل فائنانس کمیشن کے تحت وہ پیسے ضلعوں تک جانے چاہیے، جو نہیں جاتے۔ جب زیادہ صوبے بن جاتے ہیں پھر بھی اگر وہی جا کے جو کیپٹل ہوگا اس کا، اسی کے اندر وہ رک جائیں گے اور نہیں جائیں گے، تو پھر وہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ تو اگر ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے لوگوں تک زندگی کی آسانی کرنی ہے، ان کے جو مسائل ہیں ان کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے، جو روزمرہ کے مسائل ہیں۔ دیکھیے مجھے بھی کافی اچھا پارلیمنٹ میں گزرا ہے، ایک عام آدمی جب سے ہمارا لوکل گورنمنٹ سسٹم کی جو امپاورمنٹ ختم ہوئی ہے، وہ نالی کو ٹھیک کروانے کے لیے بھی آپ کے پارلیمنٹ کے ممبر کے پاس آئے گا، اور وہ گلی کو اپنی صفائی کا ضلع بھی اسی سے کرے گا۔ تو جو ممبر پارلیمنٹ ہوگا وہ نالیاں اور گلیاں ہی صفائی کرتا رہے گا، اور جو پارلیمنٹ کا لیجسلیٹو وہ اوور سائٹ آف گورنمنٹ کا کام ہے، اس کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں جائے گی۔ تو زیادہ صوبوں سے شاید یہ مسئلہ اتنا حل نہ ہو سکے جتنا کہ ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سے یہ سسٹم حل ہو۔ ہمیں اس کے اوپر جو ہے زور دینا چاہیے اور اس کے اوپر ہمیں کرنا چاہیے۔ جب ہم صوبوں کی زیادہ کی بات کریں گے تو اس کے ساتھ پھر بہت سارے مسائل یہ ہوں گے کہ آپ نے ایتھنک بنیاد پہ کرنا ہے صوبوں کو ڈیوائڈ، یا آپ نے لسانی، لیکن ہم ہمارے ساتھ کا ہی ملک ہے ہندوستان، ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو ایڈمنسٹریٹو جو ان کی ڈویژنز ہوئی ہیں، کوئی ان کی ایڈمنسٹریشن کے مطابق ہوئی ہے، کوئی ان کی لنگوسٹک حساب سے ہوئی ہے، کسی بنیاد پہ ہوئی ہے۔ تو ہمیں پہلے وہ بنیاد بنانی ہے کہ وہ کیا ہے۔ جہاں تک بڑے مطلب کہ بہت بڑے صوبے ہو گئے تو یو پی جو ہے وہ پاکستان جتنی یا شاید اس سے بھی کچھ زیادہ اس کی آبادی ہوگی، تو وہاں پہ جو ہے یو پی کے اندر جو ہے وہ اتنا بڑا، اگر پاکستان جتنا ایک ان کا صوبہ ہو سکتا ہے، ان کی بھی تقریباً 24 کروڑ آبادی ہے، ہماری بھی تقریباً 24 کروڑ آبادی ہے، تو وہ 80 ممبر بھیجتا ہے اسمبلی کے اندر۔ اگر پنجاب یہاں سے زیادہ بھیجتا ہے تو یو پی بھی 80 ممبر ان کی لوک سبھا میں بھیجتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ مہاراشٹر ہے جو 48 بھیجتا ہے، یا بہار 40 بھیجتا ہے۔ تو یو پی الون ڈیسائیڈ کہ دلی کا جو ہے حکمرانی جو ہے کس کے ہاتھ میں رہے گی، جیسا کہ یہاں پہ ہمارے پنجاب میں ہے۔
تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے جی کہ مقصد کیا ہے، ہم کس مقصد کے لیے نئے صوبے بنانا چاہتے ہیں. تو اگر ہمارا مقصد ان کی مقصد تو لوگوں کی عوام کی زندگی فلاح کو ہے، اختیارات کی نچلی سطح تو تک منتقلی ہے. تو سر آپ کو نہیں لگتا اقتدار کہ کو اگر زیادہ صوبے ہوں گے تو اس میں کمپٹیشن کی فضا آپ کو زیادہ نہیں دکھائی دے گی؟ ہم یہ 4 میں ہم نے کر کے دیکھ لیا. یہ پھر میں وہی عرض کروں کہ ہمیں مقصد کو دیکھنا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، کہ ہم کیوں زیادہ صوبے کرنا چاہتے ہیں یا کم صوبے کرنا چاہتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہمارا جو آئین کو اگر آپ دیکھیں 239 کا آپ نے یہ بھی ذکر کیا، ذرا مہربانی کر کے اس کی جی لفاظی جی پڑھ کے دیکھیں. وہ کہتا ہے ٹو آلٹر دا باؤنڈریز آف اے پروونس. وہ آلٹریشن کی بات کرتا ہے. آپ کریشن کی بات کر رہی ہیں. انگریزی ڈکشنری میں اٹھا کے دیکھیں، آلٹر اور کریٹ بالکل مختلف لفظ ہیں. آلٹر کا مطلب ہوتا ہے ٹو میک مائنر چینجز، اور ٹو کریٹ کا مطلب ہوتا ہے ٹو برنگ ان ٹو بینگ وچ ڈڈ ناٹ ایگزسٹ بیفور. جب ہم نیا صوبہ بنائیں گے، ہم یہ تو آلٹر کر سکتے ہیں کہ ہم مطلب ہے پنجاب کا مثال دے رہا ہوں میں، پھر وہ لوگ کئی دفعہ میرے سے ہم کہیں کہ جی پنجاب کا جو بلوچوں کا اور سندھ کا جو بلوچ میجورٹی ایریا ہم ایتھنک بنیادوں پہ کر رہے ہیں. یہ ڈیرہ غازی خان، راجن پور، نیچے چلے جائیں ہم کشمور، یہ سارے علاقے جہاں پہ 90% بلوچ آبادی ہے، تو دریائے سندھ کے جو ویسٹ والے علاقے ہیں ان کو ہم ٹرانسفر کر دیتے ہیں بلوچستان کے اندر. تو وہ ہوگا ہم پنجاب کی اور بلوچستان کی باؤنڈریز کو آلٹر کر رہے ہوں گے. اور اگر ہم کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تو آئین کے اندر اس کی ترمیم کریں کہ ہم کریٹ کر سکیں. فی الحال جو میں وکیل نہیں ہوں، آپ کو اس پہ کوئی وکیل زیادہ بہتر رائے دے سکتا ہے، لیکن آج کی جو زبان ہے انگریزی سمپل جو میں نے پڑھی تھی، اس میں آلٹر اور کریٹ دو مختلف لفظ ہیں جن کے مقصد جو مطلب بھی بہت زیادہ مختلف ہیں. سو ہم اگر یہ سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن اس سر کے اگر بعد بالکل حکمران ہم سنجیدہ ہوں اس معاملے کو لے کر تو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے، اس کے بعد یہ ترمیم بھی ہو سکتی ہے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اس بالکل معاملے کو بالکل سنجیدگی سے بالکل نہیں دیکھا جا رہا. بالکل لیکن آج اور کل تو دوسرا ذرا آپ ساروں کا مقصد جو بھی ہے نا پوچھ رہے ہیں، میں بالکل یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں. اگر ہم زیادہ صوبے بناتے ہیں تو ڈونٹ یو تھنک کہ وہ جو اقتدار چند خاندانوں تک ہے محدود، وہ مڈل کلاس تک آئے گا اور روٹ لیول سے لوگ اوپر تک جائیں گے، اور لیڈرشپ کا جو فقدان اس وقت ملک میں دکھائی دے رہا ہے اس کا خلا بھی پر ہو جائے گا؟ مریم، میں پھر سے آپ کو معذرت کے ساتھ، ہم چھوٹے صوبے بنائیں گے، ہم ایک ضلع کا بھی صوبہ بنا دیں تو ان ضلعوں کے اندر بھی مختلف خاندان اور مختلف لوگ ہوں گے جو کہ ڈومینیٹ کرتے ہوں گے. آپ کسی بھی ضلع کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں سے آپ کو پتہ لگ جائے. اگر ہم ضلع کا بھی صوبہ بنا دیں، اس ضلع کے اندر، اس ڈویژن کے اندر بھی مختلف لوگ ایسے ہوں گے جو کہ ڈومینیٹ کرتے ہوں گے باقی لوگوں کے اوپر. میں پھر عرض کروں، میں اس کے حق میں ہوں کہ ہونے چاہیے، لیکن کس مقصد کے تحت ہونے چاہیے. جنوبی پنجاب کا صوبہ بنانے کے لیے تو میں بہت زیادہ بیکاز ایک ڈسپیرٹی تھی. یہ ایک ہی صوبے کے اندر، ایک ہی پنجاب کے اندر جنوبی پنجاب اور شمالی پنجاب کے درمیان بہت زیادہ ایک ہمیں تفریق نظر آتی تھی. پھر وہ آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں تھوڑی سی کیا کہوں میں، سخت لفظ نہ استعمال ہو جائے، ایک کھچ آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں یار ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو احساس محرومی اور زیادہ بڑھنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے پھر یہی ہوتا ہے کہ تو وہ ایک ایشو ہو جاتا ہے. تو اگر ہم کوالٹی آف لائف اور لوگوں کو سہولتیں ان کے گھروں تک، ان کے قریب تک، کہیں تک دے سکتے ہیں تو وہ ضلعوں سے بھی دے سکتے ہیں. ہم اگر آپ نئی لیڈرشپ کی بات کر رہی ہیں تو ضلعوں کے اندر بھی وہی پرانی لیڈرشپ سی رہیں گی. ایک مڈل کلاس آدمی مجھے بتا دینا کہ کون سا مڈل کلاس آدمی کسی ہماری ضلعی حکومتیں تھیں مشرف صاحب کے زمانے میں، اور بڑی امپاورڈ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی اس وقت. تو مطلب ہے مارشل لاء کا ایک زمانہ تھا، اور نہ پروونشل گورنمنٹ تھی نہ فیڈرل گورنمنٹ تھی، اور ضلعی نظام کے تحت ہی چل رہے تھے، اور بہت امپاورڈ ضلعی نظام بنایا گیا تھا. آپ میاں عامر صاحب کا بھی وہ دکھا رہی تھی. میاں عامر صاحب بھی لاہور کے اس نظام کے اندر کے وہ تھے، ناظم تھے، جس کی وجہ سے ان کے پاس وہ اختیارات تھے اور انہوں نے ڈیلیور کیا. اسی طرح مصطفیٰ کمال صاحب کی ایک مثال آتی ہے کہ انہوں نے ایز این امپاورڈ، پھر میں بات کروں، ایز این امپاورڈ ضلع ناظم کراچی کے انہوں نے وہاں پہ ڈیلیور کیا. آج جو ہمارے جو ضلعی نظام ہے یا ہمارا لوکل گورنمنٹ کا پنجاب میں تو ہے ہی نہیں. سندھ میں جو ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی لاہور کراچی کے جو میئر ہیں وہ ان کے پاس ایسے اختیار نہیں ہوتے، وہ بیچارے پھر رہے ہیں. تو لوکل گورنمنٹ نظام ایک زیادہ بہتر اور مؤثر طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ اس وقت ہم اس چھیڑ میں پڑ جائیں، پھر وہ مسئلے شروع ہو جائیں گے نا. لیکن آپ اس جب کو ڈیوائڈ کریں گے تو امپاور کیوں نہیں کیا جا رہا؟ سر میرا یہی پوائنٹ ہے، آپ بار بار مقصد پر زور دے رہے ہیں. مقصد عوام کی فلاح ہے، عوام کو ڈیلیور کرنا ہے. اس کے لیے اگر لوکل باڈیز کو آپ کہہ رہے ہیں تو 78 سالوں میں تو ہم وہ بھی نہیں کر پائے نا. 78 سالوں میں تھوڑی سی میں آپ کی تصحیح کر دوں، ہم نے کیا تھا. میاں عامر صاحب سے، آپ انہیں سے، آپ کے چینل کے وہ مالک ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ جب وہ ضلع ناظم تھے
تو اس وقت ان کے پاس کیا اختیارات تھے، بیکاز میں بھی اسی ملک میں رہتا تھا اور ضلعی ناظم جو تھے انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا اور ہم نے دیکھا جب ان کے پاس اختیارات تھے۔ انہوں نے اچھا پھر جب پرفارم کیا، 2002 میں لیکن اب تو پھر جب اختیارات کا 2002 رونا میں رویا جا رہا ہے نا، وہ اختیارات نچلی سطح پر منتقل ہی نہیں کیے جا رہے، وہی سیاسی جماعتیں ہیں اور اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل نہیں کر رہی، تو پھر حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ ہر کوئی اپنا اپنا کام کرے۔ یہ لوکل گورنمنٹ کا جو لیجسلیشن ہے یہ پروونشل گورنمنٹ نے کرنی ہے، پہلے جب تھی، اور 2002 میں جب میں بھی اسی وقت الیکٹ ہو کے آیا تھا، جب ہم نئے الیکٹ ہو کے آئے تھے تو سب لوگوں کو یہی تھا کہ انہوں نے لوکل گورنمنٹس کے اوپر انہی کی طاقت کو لینے کے لیے کوشش کی۔ تو ہم یہ چیز سمجھ لینا کہ لوکل گورنمنٹس بالکل ایک پروونشل گورنمنٹ کے بعد دنیا میں کہیں کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ لوکل گورنمنٹس نہ ہوں۔ ہم برٹش پارلیمنٹری سسٹم کو فالو کرتے ہیں۔ برطانیہ کے اندر لوکل کاؤنسل اور لوکل جو ان کی باڈی جو لوکل گورنمنٹ ہے وہی سارا اختیار رکھتی ہے، اسی کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، ہم انہی کے ماڈل کو فالو کرتے ہیں نا۔ اسی طرح آپ کہیں بھی دنیا میں چلے جائیں، آپ چائنا میں چلے جائیں جہاں پہ ہمارا خیال ہے کہ شاید وہاں پہ جمہوریت نہیں ہے، وہاں پہ بھی ان کے جو لوکل لیول ہیں، ان کے جو ایڈمنسٹریٹو زونز ہیں، ان کے جو صوبے ہیں، وہ خود مختار کہہ سکتے ہیں حساب تک کے حد تک ان کے پاس اختیارات ہیں، وہ اپنی پالیسیز خود بناتے ہیں، اپنی اکنامک پالیسیز خود بناتے ہیں۔ تو اس میں پہلے وہی میں نے عرض کروں جیسے میں کہ پہلے ہم یہ اس چیز کو کر لیں کہ کیا ہم نے لسانی بنیاد پہ کرنا ہے، انتظامی امور کے تحت کرنا ہے، ہم نے کس لیے کرنا ہے۔ اور اگر میرے سامنے سے بہت ساری جو گزر رہی ہیں آج کل، کوئی کہہ رہے ہیں 30 صوبے بنا دو، کوئی کہہ رہے ہیں 32 صوبے بنا دو، کوئی کہتے ہیں 20 صوبے بنا دو، کوئی کہتے ہیں جو پری پارٹیشن کی جو ڈویژن تھی ان کو صوبہ کر لو، کوئی کہتے ہیں ہر ڈویژن جو آ جائے اس کو الگ ایک صوبہ کر دو۔ تو بہت ساری مختلف تجاویز اس وقت ہوا میں ہیں۔ پہلے تو بیٹھ کے کہیں پہ سنجیدہ لوگ اس چیز کا فیصلہ کریں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے اور کرنا کیا چاہتے ہیں۔ پھر میں وہی ایلس ان ونڈرلینڈ کی مثال دوں گا کہ جانا کہاں ہے، راستے کا تعین اس وقت ہوگا جب ہمیں پتا ہوگا کہ جانا کہاں ہے۔ اگر سر ہمیں آپ یہی نہیں مثالیں پتا کہ بہت ہمیں اچھی دے جانا رہے ہیں، کہاں ہے۔ لیکن مین پوائنٹ ہے اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی۔ وفاقی حکومت نے 17 محکمے دینے تھے صوبائی حکومتوں کو، ابھی تک وہ منتقل نہیں کیے گئے، تو آپ تو اس لوکل باڈی سسٹم کی بات کر رہے ہیں جس نے ماضی میں کہیں ڈیلیور کیا تھا، لیکن اب تو وہ سسٹم بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ تو اب عوام کا تو کیا مریم پرسان حال ہوگا، ہماری اگر آنے ہم والی اگر نسلیں اگر کہاں ہم سٹینڈ کریں گی؟ اگر وہ جو اختیارات ہیں وہ 4 صوبوں میں نہیں ٹرانسفر ہوئے تو کیا وہ مطلب 20 25 23 جو بھی ہم کہیں گے ان صوبوں میں وہ ٹرانسفر ہو جائیں گے؟